عوام پر بجلی گر گئی، نیپرا نے فی یونٹ قیمت میں 1.46 روپے کا اضافہ کر دیا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق ستمبر کے بلوں میں ہوگا۔ اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو نے 90 روز میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد انتخابات کرائے جائیں۔ پیپلز پارٹی کا سیاسی مخالف کوئی نہیں، مہنگائی اور غربت سے مقابلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن کٹ پتلیوں پر 30 برس محنت کر کے سامنے لایا گیا، انہوں نے عسکری تنصیبات پر حملے کیے۔ آج تک سب سے زیادہ جیل کاٹنے والا سیاسی قیدی آصف زرداری ہے۔ کچھ سیاستدان مشکل وقت گزار رہے ہیں، ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، جیل میں آپ کی سیاستدان بننے کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ عوام کو اپنے فیصلے کرنے دیے جائیں، عوام پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی یا نواز شریف جس کو بھی چنے قبول کرنا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہم پنجاب میں بھی 14 مئی کو الیکشن کے لیے تیار تھے، مولانا فضل الرحمان کے بیان کا جواب جلد دوں گا۔ 15 مئی کو پنجاب اسمبلی میں 14 مئی کو انتخابات کے عدالتی فیصلے پر رکاوٹ کے لیے پاور شو، عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ تھا۔ آڈیو لیکس کمیشن کیس کے خلاف حکومتی درخواست کا مقصد چیف جسٹس کو بینچ سے الگ کرنا تھا۔ سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی جانب سے 32 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا کہ 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ 1 مارچ 2023 سے شروع ہوا، جبکہ آڈیو لیکس کمیشن کیس میں آج سابقہ حکومت کے بینچ پر اعتراضات مسترد کرتے ہوئے درخواست خارج کر دی گئی۔ عدالت عظمیٰ کے جج جسٹس اعجاز الاحسن نے 3 ماہ بعد مختصر فیصلہ سنایا۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت نے پرویز الہی کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کی درخواست بھی منظور کر لی۔ اے ٹی سی اسلام آباد کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے پرویز الہی کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ مسترد کرتے ہوئے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا۔ پرویز الہی نے جج سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی کوئی جیل نہیں رہ گئی جہاں مجھے بھیجنا ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میرا رشتہ دار ہے لیکن میرے سخت خلاف ہے۔ اس پر جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی ڈرو۔ پرویز الہی نے عدالت کی جانب سے جوڈیشل ریمانڈ دیے جانے کے بعد پولیس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا۔ احتساب عدالت لاہور میں محمد خان بھٹی کو ایڈمن جج نسیم احمد ورک کے روبرو پیش کیا گیا۔ نیب کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ملزم تعمیراتی کام شروع ہونے سے قبل ہی ٹھیکیداروں کو مکمل ادائیگیاں کر کے کمیشن وصول کرتا رہا۔ کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محمد خان بھٹی کا کہنا تھا میں بے گناہ ہوں، تمام حقائق تفتیشی افسران کو بتا دیے۔ عدالت نے محمد خان بھٹی کو 13 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈالر کی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن شروع۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں روپے کی قدر میں اضافہ، ڈالر کی قیمت نیچے آنے لگی۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی 46,000 پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 2 روپے 4 پیسے سستا ہو کر کاروبار کے اختتام پر 304 روپے 94 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے کم ہو کر 304 روپے پر آ گیا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں آج 256 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 46,013 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ڈالر، پیٹرول اور چینی کی اسمگلنگ روکنے کے لیے ایف آئی اے کو اختیارات مل گئے۔ نگران وزیر داخلہ کی صدارت ہونے والے اجلاس کے بعد ایف آئی اے کو کارروائیوں کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ مراسلے کے مطابق امریکی ڈالر اور دیگر غیر ملکی کرنسی کی تمام ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس پر ایف آئی اے کارروائی کر سکے گی۔ ایف آئی اے کے تمام زونل ڈائریکٹرز روزانہ کی بنیاد پر صبح 10 بجے ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ بھیجیں گے۔ افغانستان میں جدید ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے جن سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان کی بریفنگ۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان میں دستیاب جدید ہتھیاروں پر تشویش ہے۔ پاک افغان بارڈر پر حالیہ واقعے سے متعلقہ عبوری افغان حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ چترال کی صورتحال پر افغان حکام سے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا کہ فرانس میں عبایا پر پابندی اپنی فطرت میں اسلاموفوبیا ہے۔ یہ مسلمان لڑکیوں اور خواتین کی آزادی، انسانی حقوق اور مذہب اور آزادی اظہار کی خلاف ورزی ہے۔
सुप्रीम कोर्ट ने सानिया जड़ावाला पर JIT की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अक़लियतों के हकूक़ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम IG से टारगेट किलिंग की रिपोर्ट भी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अक़लियतों से मुतल्लिक़ आइन में दी गई ज़मानतों का पास रखे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कायदे-आज़म ने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मंदिरों की हालत से मुतल्लिक़ भी महकमा औक़ाफ़ को नोटिस जारी कर दिया। अदालती अहकामात की हुक्म अदोली और आम इंतखाबात के लिए वकला ने तहरीक का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इंतखाबात 90 दिन के अंदर मुनक्किद कराने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार, पेशावर, लाहौर, बलोचिस्तान बार कौंसिल समेत पाकिस्तान बार कौंसिल का भी सड़कों पर आने का ऐलान। वकला की बड़ी तादाद के इलेक्शन कमीशन के बाहर इलेक्शन कराओ के नारे। वकला मूवमेंट की सरबराही लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन करेंगे। वकला ने हाथों में पाकिस्तानी परचम और काले रंग के झंडे उठाए शाहराए दस्तूर पर मार्च किया। वकला मूवमेंट में 13 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान भी कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के कैंसर का टेस्ट क्लियर आ गया। लंदन में शहबाज शरीफ के तिबी मुआयने के बाद कैंसर स्पेशलिस्ट ने तस्दीक की कि शहबाज शरीफ का कैंसर पलट कर नहीं आया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते कबल लंदन पहुंचने के बाद कैंसर के टेस्ट कराए थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को हर साल कैंसर का टेस्ट कराना पड़ता है। टेस्ट की रिपोर्ट्स मारूफ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मार्टिन कैपलन ने देखी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ दीगर टेस्ट करवाने के 10 रोज़ बाद वतन रवाना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश रंग ले आई। एशियन क्रिकेट काउंसिल का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैच के लिए रिजर्व डे रखने का ऐलान। 10 सितंबर को होने वाले पाक भारत मैच और 17 सितंबर को होने वाले फाइनल मैच में बारिश होने की सूरत में उनके लिए रिजर्व डे रख दिया गया। पाक भारत मैच 10 सितंबर को मुकम्मल नहीं होता तो ये मैच 11 सितंबर को जारी रहेगा। मैच वहीं से शुरू होगा जहां पर रोका गया होगा। एशिया कप के सुपर 4 के बकिया मैचेस 9 सितंबर से खेले जाएंगे। तमाम मैचेस की मेज़बानी कोलंबो करेगा। एशिया कप में भारत और श्रीलंका का मैच 12 सितंबर को शेड्यूल है। और ICC ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। एम्पायर्स के पैनल में एक पाकिस्तानी अंपायर भी शामिल। पैनल में पाकिस्तानी अंपायर एहसन रजा भी शामिल हैं, जबकि एलीट पैनल से दस्तबरदार होने वाले अलीम डार वर्ल्ड कप के ऑफिशियल्स में शामिल नहीं होंगे।